بہت ساری چیزیں جو نہیں آ سکیں گی، جیسے آپ کا خام مال ہے ادویہ کا، وہ نہیں آ سکے گا، جیسے آپ کا دوسری صنعتوں میں استعمال ہونے والا خام مال ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو یوں پاکستان جب دیوالیہ ہوگا تو معاملات بالکل خراب ہو جائیں گے. اس کو کم از کم ایک سطح پر تو لے آئیں، اس کے بعد صورتحال کو بہتر کیا جا سکے گا. اور عمران خان کی یہ بات درست لگی کہ انہیں احساس ہو گیا کہ انتخابات اس وقت ہوتے نظر نہیں آ رہے، چونکہ انتخابات کے لیے ایک ماحول چاہیے، اور فوری طور پہ انتخابات کا کرایا جانا جو ہے وہ ایک صحیح دماغ شخص کے لیے تو درست نہیں ہوگا. تو انتخابات ہوں گے، بالآخر ہوں گے ہی کسی وقت، لیکن پہلے سب سے پہلے معیشت کو بہتر کیا جانا چاہیے. ہم اس پہ ڈھول پیٹتے رہیں، ہمارے جو ہے تجزیہ کار وہ افسانے بناتے رہیں اور اندازے لگاتے رہیں، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ہمارے یہاں تو عجیب و غریب ٹرینڈ چل گیا ہے. ہماری تو خبریں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی طوفان آ گئے، جیسے کوئی ہیجان انگیز کوئی لڑائی ہونے والی ہے. ہمارا تو میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ہی جو ہے وہ ہمیں ہیجان انگیزی کی طرف راغب کرتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو اب یوٹیوب پہ تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس طرح کہتے ہیں جیسے انہیں کوئی وہ نجومی ہوں اور چیزیں جو ہے ان کے بالکل ان کے سامنے ہوں، اور کل آتا ہوتا دکھائی دے رہا ہو انہیں، جبکہ کل ویسا نہیں ہوتا جیسے وہ کہتے ہیں. تو میں ان کو بھی ایک میری طرف سے تجویز ہے، رائے ہے کہ وہ اپنے انداز کو درست کریں، اپنی ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑیں. ریٹنگ تو ہوتی رہے گی کیونکہ یوٹیوب سے بھی کمانے کا ہی چکر ہے نا وہ، لیکن آپ درست طریقے سے کمائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. فوری طور پہ کمانے کی آرزو چھوڑ دیں، جیسے پاکستان کی حکومت بھی نہیں کما سکتی اور آپ بھی نہیں کما سکتے، آپ کو بھی نہیں کمانا چاہیے. خیر یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ عمران خان، تجزیہ کار اور دوسرے لوگ جو عام لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں وہ ہیجان انگیزی سنسنی خیزی اس سے گریز کریں، اور ملک کا خدارہ ملک کے بارے میں کچھ سوچیں. ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، عام آدمی سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے، اور کیا کہوں کس کس تک. اس کا عمران خان کو بھی دکھائی دے گیا، جیسے کہ آج انہوں نے کہا ہے کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہم تو شروع سے کہتے آئے ہیں کہ الیکشن یا بر وقت ہوں گے یا ہوں گے تو ایک سال تاخیر کے بعد. وجہ اس کی سب کے سامنے آیا ہے کہ پہلے سیلاب آ گیا، سیلاب کے اثرات ہیں، سیلاب کے وجہ سے جو نقصانات ہوئے اس کے بعد کے اثرات ہیں، اور جو ملک کی معیشت ہے وہ جس طرح دگرگوں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ حکومت آئی ہے تو یہ فوری طور پہ کیسے درست نہیں کر سکتی معیشت کو، یہ فضول سی بات ہے. ظاہر ہے پیچھے کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بھی پیچھے کے معاملات ہوتے ہیں، تو معیشت کو فوری طور پہ بہتر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی صحیح وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں اس حکومت کے حق میں ہوں، میں عمران خان کے پچھلے حکومت کے خلاف تھا. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پراس اینڈ کنس دیکھنے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے اونچ نیچ دیکھنی ہوتی ہے. میرا مطلب ہے تجزیہ کاروں کو. تو اس وقت انتخابات کا ڈور ڈالنا بذات خود ملک کے لیے بہت مہنگا پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اضافی اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے خزانے کا وہ تقریباً خالی ہے. اور ہماری ریٹنگ کمپنی جو ہیں بین الاقوامی، انہوں نے ہمیں بالکل سی پلس پہ ڈال دی ہے. وہ کسی وقت بھی مائنس ہو سکتا ہے. فوری طور پہ جو ہے معیشت کو کسی طرح بھی درست نہیں کیا جا سکتا، ایک وقت لگے گا. اور کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم قرض مانگنے کے اہل ہو جائیں. صورتحال اب یہ ہے کہ ہمیں تو قرض دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. قرض کس کو دیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ آپ قرض ادا ہی نہیں کر سکیں گے تو آپ کو قرض کیوں دے گا. یہی طریقہ جو ہے بین الاقوامی مالیاتی ایجنسیوں کا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کو دیتے ہیں جن سے انہیں ملنے کی امید ہوتی ہے. جب امید ہی نہ ہو تو وہ کیوں دیں. اور قرض نہیں ہوگا تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. آپ کی جو ہے امپورٹس تو ویسے ہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوگا. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی. تو ملک میں